بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویوز ود نیوز ٹو یو کے ساتھ صدیق ساجد آپ کی خدمت میں حاضر ہے. جو اتحادی ہیں وہ بھی اب وزیر اعظم سے کافی نالا ہیں اور اب یہ جو نیا ایک ایشو کھڑا ہوا ہے. حکومت ویسے تو پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس آئندہ ہفتے بلانے جا رہی ہے اور اس میں جو ہے انہوں نے انتخابی اصلاحات کا بل پیش کرنے کا فیصلہ کیا ہے. لیکن اس میں جو چیز شامل ہے انتخابی اصلاحات کے بلز میں وہ ایک اہم ایشو ہے الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا. اس کے اوپر بہت زیادہ تحفظات اتحادیوں کے بھی سامنے جو ہیں وہ آ گئے ہیں اور جو ہماری بات ہوئی ہے ڈاکٹر فہمیدہ مرزا سے، مونس سرائی سے اور دیگر اتحادیوں سے، خاص طور پر ایم کیو ایم کے دوستوں سے، اس میں یہ چیز انہوں نے کھول کر یہ کہی ہے کہ جو بھی الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا معاملہ ہے اس معاملے پر ان کو اعتماد میں جو ہے وہ نہیں لیا گیا ہے اور ہمیں یہ بتایا جانا بہت ضروری ہے کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کیسے کام کرے گی، پروسیجر کیا ہوگا، آپریشنل ایشوز اس کے کیا ہوں گے، اس کی سیکیورٹی کیا ہوگی، سیکیورٹی فیچر کیا ہوں گے، اس کو ایک جگہ سے لے جانا دوسری جگہ پہ لے جانا، انتخابی جو اسٹیشن ہوگا اس تک پہنچانا، کون اس کی ذمہ داری لے گا، پھر اس کو چلانے کی ذمہ داری کس کی ہوگی، لوگوں کو سکھایا کس طرح جائے گا، کتنے عملے کی تربیت کی جائے گی، کتنے اخراجات اس کے اوپر اٹھ رہے ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں بتایا جانا بہت ضروری ہے. اور ان کا موقف بالکل درست ہے اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ دیکھیے کہ جو الیکٹرانک ووٹنگ مشین ہے بہت سے ممالک میں اس کو جو ہے وہ ناکام قرار دیا جا چکا ہے اور پاکستان کا جس طرح کا سیاسی نظام ہے، سیاسی انتخابی نظام ہے، وہ 70% آبادی ابھی بھی دیہی علاقوں میں رہتی ہے. وہاں پر اتحادیوں کا کہنا تھا کہ اس مشین کو کیسے استعمال کیا جائے گا، کون استعمال کرے گا، کس طرح کرے گا، یہ بتایا جانا بہت ضروری ہے. اور مونس لائی نے تو یہ کھل کر بات کہی، انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے بڑا مشکل ہوگا اگر جب تک ہمیں اس کے اوپر تفصیلی بریفنگ نہیں دی جاتی الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے اوپر. اس کے جو متعلقہ بابر اعوان صاحب ہیں، شبلی فراز ہیں، فواد چودھری، ان سب سے انہوں نے پوچھا کہ کیا آپ نے اتحادیوں کا اعتماد میں نہیں لیا، کیا ان کو بریفنگ نہیں دی گئی؟ سارے ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے تھے. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اتحادیوں کی اور حکومت کے درمیان بھی ایک خلیج ہے، ایک تقسیم ہے، اختلاف رائے اس معاملے کے اوپر موجود ہے اور بڑا سیریس قسم کا یہ اختلاف رائے ہے. اور اس سارے معاملے کے اوپر اتحادیوں کے تحفظات انہوں نے کہا کہ یہ دور کیا جانا بہت ضروری ہے. جی ڈی اے بھی اس میں شامل ہے. فہمیدہ مرزا سے بات ہوئی تو انہوں نے یہ کہا کہ سب اتحادیوں نے یہ کہا ہے کہ ایک ڈیٹیل پریزنٹیشن دی جائے الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے. اس کا جو بنیادی ایک تھیم ہے، جو مقصد ہے، اس سے تو ہم بالکل کسی طور پہ بھی اختلاف نہیں کرتے، لیکن یہ کام کس طرح کرے گی اور دیہی علاقوں میں خاص طور پر ان کو چلائے گا کون؟ آئی ٹی کے ماہرین. پھر جو بجلی چلی جاتی ہے، بجلی چلی گی تو کیا ہوگا؟ ان کا بیٹری سسٹم اس کے ساتھ ہوگا تو بیٹری سسٹم کتنی دیر تک کام کرے گا؟ اور جو بیلٹ پیپر ہوں گے اگر ضائع ہو جاتا ہے تو دوبارہ بیلٹ پیپر مل سکے گا یا نہیں مل سکے گا؟ جو رزلٹ نکلے گا وہ کیا یہ تو نہیں ہوگا کہ ووٹ ہم عمران خان کو ڈال رہے ہیں، نکلا جا رہا ہے نواز شریف کا، کہ نواز شریف کو ووٹ ڈال رہے ہیں تو نکلتا جا رہا ہے عمران خان کا؟ یہ تو نہیں ہوگا. یہ بہت سیریس قسم کی ریزرویشنز ہیں جو کہ اتحادیوں کی جانب سے سامنے آئی ہیں اور اتحادیوں نے اس کے اوپر کھل کر جو ہے وہ بات کی ہے. اور یہ ایسے بات نہیں کی، یہ بڑی اوپن انہوں نے بات کی ہے اور اس کے اوپر عمران خان نے کو بھی ابھی احساس ہو چلا ہے کہ اگر اتحادی ساتھ نہیں دیتے، حکومت کے پاس تو اتنی اکثریت ہے نہیں، اتحادیوں کے بغیر تو حکومت فارغ ہے. تو اس وجہ سے اتحادیوں کے انہوں نے کہا کہ ریزرویشنز دور کیے جائیں، ان کو ایک باقاعدہ ڈیمو کر کے دکھایا جائے، پریزنٹیشن دی جائے. لیکن اس کے باوجود میں آپ کو بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ اتحادیوں کے اس کے اوپر بہت زیادہ تحفظات ہیں اور اس کو وہ ایکسیپٹ کرنے کو موجودہ صورتحال میں تیار نہیں تھے. ویوز ود نیوز ٹو یو دیکھتے رہیں، سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اپنا خیال رکھیں. پاکستان زندہ باد.